آخر کیا وجہ ہے کہ امریکہ ایران کو شکست نہیں دے پا رہا؟ بظاہر امریکہ دنیا کی طاقتور ترین فوج ہے، اربوں ڈالر کا بجٹ ہے، جدید ترین جنگی جہاز ہیں اور ایسی ٹیکنالوجی بھی ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے بیٹھ کے یہ حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ایران کے خلاف مکمل جنگ شروع کرنے سے گھبراتا کیوں ہے؟ کیا ایران واقعی اتنا طاقتور ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے کہ آیا ایران کے خلاف جنگ صرف ایک فوجی فیصلہ ہوگا یا پوری دنیا کو بدل کے رکھ دینے والا قدم ہوگا۔ جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے تو ہر کسی کی نظر مشرق وسطیٰ پہ ہوتی ہے، اور ہر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ آیا امریکہ جیتے گا یا ایران۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ چند ہی دنوں میں ایران کو شکست دے سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جدید ترین بحریہ ہے، جدید ترین ایئر فورس ہے، جدید ترین ہتھیار ہیں۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ہر جنگ کا فیصلہ ہتھیار نہیں کرتے، جغرافیہ، سیاست، معیشت، عوامی اتحاد اور حکمت عملی بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ تقریباً نصف صدی پرانی ہے۔ 1979 میں ایران میں ایک انقلاب آیا جس نے پورے ملک کو بدل کر رکھ دیا۔ ایران کے بادشاہ شاہ محمد رضا پہلوی اقتدار سے ہٹا دیے گئے اور آیت اللہ روح اللہ خامنائی کی قیادت میں ایک نیا اسلامی نظام قائم ہوا۔ یہ انقلاب صرف حکومت کی تبدیلی تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ امریکہ کے جو اثر رسوخ تھا ایران کے اوپر، اس کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا۔ انقلاب کے کچھ عرصے بعد تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا گیا اور اس میں موجود جتنا بھی ان کا عملہ تھا اس کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اس واقعے نے دونوں ممالک کے درمیان وہ دشمنی پیدا کر دی جس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ اگلے کئی عرصوں تک امریکہ نے ایران پر معاشی پابندیاں لگا دی اور ایران کے جوہری پروگرام پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ تو نہ ہوئی، لیکن خلیج فارس، عراق، شام اور دیگر علاقوں میں کشیدگی مسلسل بڑھتی رہی۔ وقت کے ساتھ یہ تنازع صرف دو ممالک کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست کا اہم حصہ بن گیا۔ لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ اگر امریکہ اتنا طاقتور ہے تو وہ ایران کے خلاف مکمل جنگ شروع کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب صرف ایران کی فوج میں نہیں، بلکہ اس کے پہاڑوں، اس کے جغرافیہ، اس کی حکمت عملی اور ان کے فیصلوں میں چھپا ہوا ہے، جو برسوں پہلے کیے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایران کا جو جغرافیہ ہے وہ امریکہ کے لیے اتنے خطرناک ہے کیوں؟ اگر آپ دنیا کے نقشے پر ایران کو غور سے دیکھیں تو پہلی نظر میں شاید یہ ایک عام سا ملک لگے، لیکن فوجی ماہرین کے لیے ایران ایک ملک نہیں بلکہ ایک قدرتی قلعہ ہے۔ ایران کا رقبہ تقریباً 16 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، اور اس کا بڑا حصہ بلند پہاڑوں، صحراؤں اور دشوار گزار علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ جغرافیہ کسی بھی بیرونی فوج کی پیش قدمی کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صرف طاقتور ہتھیار کسی جنگ کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ بعض اوقات زمین خود سب سے بڑا مضبوط دفاع بن جاتی ہے۔ ایران کے پاس ایک اور ایسا جغرافیائی فائدہ ہے جس پہ پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے، اور وہ ہے ابنائے ہرمز۔ دنیا کے تیل کی ایک بڑی مقدار اسی سمندری راستے سے گزرتی ہے۔ اگر اس راستے میں جنگ یا شدید کشیدگی پیدا ہو جائے تو صرف مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ پوری عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے اور دنیا بھر کی مارکیٹ میں بے یقینی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس علاقے میں ہر فوجی قدم کے عالمی اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایران کی دفاعی حکمت عملی روایتی طریقے سے تھوڑا مختلف ہے۔ جہاں کئی ممالک بڑی فضائی طاقت یا بحری بیڑوں پر انحصار کرتے ہیں، وہیں ایران نے برسوں سے اپنے دفاع کے مختلف انداز میں مضبوط کیا ہوا ہے۔ اس لیے ایران نے اپنے زیادہ تر تنصیبات جو ہیں وہ زیر زمین رکھی، اور اس نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی میزائل ٹیکنالوجی اور ڈرون ٹیکنالوجی پہ بہت زیادہ ورک کیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی حملے کی صورت پیدا ہوتی ہے تو ابتدائی مرحلے میں بھی دفاعی صلاحیت برقرار رہے۔ جدید تاریخ نے ہمیں اہم سبق دیا ہے کہ ایک تو کسی ملک پہ صرف حملہ کر دینا یا اس ملک کو مکمل طور پہ اپنے کنٹرول میں رکھنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ افغانستان اور عراق جیسے تنازعے نے یہ دکھایا کہ فوجی کامیابی کے بعد بھی سیاسی اور زمینی چیلنجز کئی سالوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی ممکنہ جنگ کا جائزہ لیتے وقت صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ طویل مدتی نتائج بھی اہم ہوتے ہیں۔ ایران کی اصل طاقت صرف اس کا جغرافیہ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس نے اپنے عسکری ٹیکنالوجی اور ان چیزوں پہ ورک کیا ہے وہ بھی اس وقت دنیا کی نظروں میں ہے۔ اگر آج ایران کا نام دنیا کی بہترین فوجوں میں لیا جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اس کا جو میزائل پروگرام ہے وہ ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں ایران نے مختلف رینج کے بیلسٹک اور کروز میزائل تیار کیے ہیں۔
ان میزائلوں کا بنیادی مقصد صرف حملہ کرنا نہیں بلکہ ممکنہ دشمنوں کو پہلے ہی مرحلے میں روکنا بھی ہے۔ فوجی ماہرین کے مطابق کسی بھی جنگ میں صرف طاقت اہم نہیں ہوتی بلکہ یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ اس مخالفین کو حملے کی قیمت کتنی بھاری محسوس ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی کو بعض تجزیہ کار ڈیٹرنس یعنی باز رکھنے کی صلاحیت کہتے ہیں۔ صرف میزائل ہی نہیں بلکہ گزشتہ کچھ عرصوں میں ایران نے اپنے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس پہ بھی خاصا توجہ دی ہے۔ جدید جنگوں میں ڈرونز نے میدان جنگ کا نقشہ بھی بدل دیا ہے۔ یہ نگرانی بھی کر سکتے ہیں، ڈیٹا بھی جمع کر سکتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ یہ حملے بھی کر سکتے ہیں۔ ڈرون نسبتاً کم لاگت کے ہوتے ہیں لیکن ان کے اثر بعض اوقات مہنگے فوجی نظاموں کے برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا بھر کی افواج ڈرون ٹیکنالوجی کو اپنی حکمت عملی کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ ایران کا اثر صرف اپنی سرحدوں تک محدود نہیں سمجھا جاتا۔ مشرق وسطیٰ میں مختلف سیاسی اور عسکری تنازعات نے خطے کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اس وجہ سے اگر امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست جنگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف دو ممالک تک محدود رہنے کے امکان کم سمجھے جاتے ہیں۔ کئی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایسے تنازع پورے خطے میں کشیدگی کو بڑھا سکتے ہیں جس کے عالمی اثرات بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ ہر جنگ صرف میدان جنگ تک نہیں لڑی جاتی بلکہ اس کا اثر معیشت، توانائی اور ہر عام انسان تک بھی ہوتا ہے۔ اگر خلیج کے اہم سمندری راستے متاثر ہوں تو تیل کی قیمت بڑھ سکتی ہے، عالمی منڈیاں دباؤ کا شکار ہو سکتی ہیں اور بہت سے ممالک کو معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایک ممکنہ جنگ کا مطلب صرف فوجی کارروائی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بڑے معاشی نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ ایران کا جو جغرافیہ ہے یا اس کا جو میزائل پروگرام ہے یا ڈرون سسٹم ہے یا خطے کے اندر اس کی موجودگی جو ہے وہ آنے والی جنگ کو کتنا پیچیدہ کر سکتی ہے۔ اب سب سے بڑا سوال، کیا امریکہ ایران کو شکست دے سکتا ہے؟ اگر صرف روایتی فوجی طاقت کی بات کی جائے تو امریکہ دنیا کی سب سے جدید اور طاقتور افواج میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے پاس جدید جنگی طیارے، عالمی سطح پر فوجی اڈے، بحری بیڑے اور جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ لیکن کسی بھی جنگ کا نتیجہ صرف اس بات سے طے نہیں ہوتا کہ کسی کے پاس کتنے زیادہ ہتھیار ہیں۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے مقصد کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہوگی اور اسے ختم کیسے کیا جائے گا۔ اسی لیے بہت سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ مکمل جنگ کرتا ہے تو یہ جنگ بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ایسی جنگ نہ صرف انسانی جانوں کا نقصان کر سکتی ہے بلکہ عالمی تجارت، توانائی کی سپلائی اور بین الاقوامی سیاست پر بھی گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ اسی لیے تاریخ میں کئی مرتبہ شدید کشیدگی کے باوجود حالات مکمل جنگ تک نہیں پہنچے۔ سفارتکاری، مذاکرات اور دباؤ کے مختلف طریقے اکثر براہ راست جنگ سے پہلے آزمائے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جنگ کو صرف ہتھیاروں کی لڑائی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جدید جنگی معیشت، سیاست، ٹیکنالوجی، معلومات اور عالمی تعلقات کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ ایک فیصلہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے دنیا کی بڑی طاقتیں صرف میدان جنگ نہیں دیکھتی بلکہ اس کے بعد آنے والے برسوں کا بھی حساب لگاتی ہیں۔ تو کیا امریکہ ایران کو مکمل طور پہ شکست دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا مکمل طور پہ درست نہیں ہوگا۔ امریکہ روایتی فوجی طاقت کے لحاظ سے دنیا کے مضبوط ترین قوتوں میں شامل ہے، جبکہ ایران نے اپنے جغرافیائی، دفاعی حکمت عملی، میزائل پروگرام اور علاقائی اثر و رسوخ کی بنیاد پر ایسی صلاحیت تیار کی ہوئی ہے جو کسی بھی ممکنہ جنگ کو پیچیدہ اور مہنگا بنا سکتی ہے۔ اسی لیے بہت سے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دونوں ممالک کے درمیان مکمل جنگ کا فیصلہ صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ سیاسی، معاشی اور سفارتی عوامل بھی اس پر منحصر ہوں گے۔ شاید یہی اس پوری کہانی کی سب سے اہم حقیقت ہے۔ جدید دنیا میں سب سے بڑی طاقت وہ نہیں جو جنگ شروع کرے، سب سے بڑی طاقت وہ ہے جو جنگ کو ہونے سے روکے، جس کی سب سے بڑی مثال آج کے دور میں چائنا ہے۔ اگر آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔